بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے پروگرام گفت و شنید کا آغاز کرتے ہیں اور شرکا جو ہیں محترم طارق چوہان صاحب جو سویڈن سے تشریف لائے ہیں، منصور احمد صاحب یو کے سے تشریف لائے ہیں، اور محترم سید مولود احمد شاہ صاحب جو ہیں امریکہ سے، اور ان کے ساتھ عبدالرحمٰن افضل صاحب جو کیرالہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور دبئی میں مقیم ہیں. میں سب کا شکر گزار ہوں. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پیشگوئی مسلم موت میں دو وجود کا ذکر ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اس وجود کے بارے میں بے شمار الہامی پیشگوئیاں عطا کی گئیں. تو ہمارا جو فوکس ہوگا ڈسکشن کا وہ یہ ہے کہ کیا آپ علیہ السلام کو ایک مؤعود لڑکے کی پیشگوئی دی گئی یا بے شمار مؤعود لڑکوں کی پیشگوئی دی گئی؟ پرومس سن ایک ہے یا پرومس سنز؟ آپ کے سارے بچے ہی پرومسڈ ہیں. تو میں اس کا آغاز کرتا ہوں محترم طارق چوہان صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیرے ہی ذریت النسل سے ہوگا. تو اس پہ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر جو جس وجود کا ذکر ہے کہ کتنے وجود کا ذکر ہے، اس میں سے کون ہے مسلم موعود ہے، وجی اور پاک لڑکا، ذکی غلام کے یہ ایک ہی وجود ہیں یا الگ الگ وجود ہیں؟ تو ہم اپنے گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ جو پیشگوئی مسلم موعود فروری 1886 میں ہوئی، یہ ایک بہت عظیم الشان پیشگوئی ہے، اور اس کے الفاظ بھی بہت پرشوکت ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الہی کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور بہت پرمانی کلام ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انماویل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، وہ رچ سے پاک ہے. یہ اس میں جب ہم اس عبارت کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کی ایکسپلینیشن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرمائی، کیونکہ جب یہ پیشگوئی ہوئی تھی تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس میں شاید ایک لڑکے کی پیشگوئی اور ساری عبارت ایک لڑکے کے متعلق ہے، لیکن بعد میں آپ نے پھر لکھا کہ اصل میں یہ دو وجودوں کی پیشگوئی تھی جس کو ایک سمجھا گیا تھا. اور اس میں جیسے کہ اس میں لکھا ہے کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. یعنی کہ آپ علیہ السلام وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام جی دونوں کو ایک وجود سمجھتے تھے، پہلے سمجھتے تھے، بالکل سمجھتے تھے. تو پھر آپ نے جب اس پہ غور کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں ایکچولی دو کی پیشگوئی کی گئی تھی. اور یہ بات کھل کر اس وقت سامنے آ گئی جب بشیر اول کی وفات ہو گئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کو مولود مسعود قرار دیا، لیکن چونکہ ان کی وفات ہو گئی تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں یہ دو وجودوں کی پیشگوئی تھی، ایک وجی اور پاک لڑکا جو مہمان کے طور پر آنا تھا، اور ایک ذکی غلام. اور پھر وہ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، اس سے پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ساری تعریف پھر اس ذکی غلام کی ہے، اس کی خصوصیات اس میں بیان کی گئی. اچھا، میں منصور صاحب کی طرف آؤں گا کہ یہاں جو فرمایا کہ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، تو یہ خوبصورت پاک لڑکا کون ہے؟ کیا یہ ذکی غلام ہے یا وجی؟ اور کیونکہ ہم نے ایک چیز اسٹیبلش کر لی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو دو وجودوں کی بشارت دی گئی ہے، ایک وجی اور پاک لڑکا، ایک ذکی غلام. اور ہم نے اس پیشگوئی میں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انموائل اور بشیر بھی ہے، یہ کون سا وجود ہے؟ جی حضور علیہ السلام پر جب جیسے طارق صاحب نے بیان کیا ہے کہ جب یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی وجود ہے، اور اسی لیے انہوں نے ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھا تھا. لیکن جب مبارک بشیر اول پیدا ہوئے تو انہیں آپ نے مولود مسعود کہہ کر اس کے مسلم موت ہونے کا واضح اشارہ بھی دے دیا تھا. اور اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں مخالفین نے شور بھی ڈالا تھا کہ بھائی وہ جو مسلم موت تھا وہ تو فوت ہو گیا. تو پھر اس کے بعد پھر
موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ الہام الہی کی روشنی میں آپ نے فرمایا ہے کہ ان پر اب یہ کھلا ہے کہ یہ ایک پیش گوئی نہیں، یہ دو وجود ہیں، اور آپ نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ پیش گوئی کا وہ حصہ کہ ایک اس میں خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا یہاں سے جو ہے یہ، اور نور اللہ ہے، یہ ساری عبارت جو ہے وہ بشیر اول کی نسبت ہے. تو یہ تو حضور علیہ السلام نے خود ہی اس کا فیصلہ کر دیا کہ یہ پیشگوئی پہلے بشیر اول کے متعلق تھی، اور باقی جو پیشگوئی ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یہاں سے لے کے آخر تک وکانہ امرن مقضیًا، وہاں تک یہ ساری کی ساری پیشگوئی پسر موعود یعنی مسلم موعود کے متعلق ہے. اور تو پھر اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی ہے. اچھا یہاں جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی جس سے ہم نے آغاز کیا اپنے ڈسکشن کا، تو یہ تو ایک پیشگوئی، اس کے بعد یہ پیشگوئیاں مسلسل چلتی جاتی ہیں یہاں تک کہ 1907 تک آتی ہیں. یہاں پر جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دو وجود ہیں، ہم نے یہ اسٹیبلش کر دیا. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہ بات جو ہے الہام کے ذریعے آپ کو بھی بتا دی گئی کہ دو سعید روحوں وجودوں کے بارے میں ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وجی اور پاک لڑکا، کیا اس کے بارے میں کوئی اور الہام ہوتا ہے اس کے بعد یا نہیں؟ بشیر اول کے بعد وجی اور پاک لڑکا کے بارے میں کیا کوئی مزید الہام ہوتے ہیں آپ علیہ السلام تک یا نہیں؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جیسے کہ ابھی دوستوں نے بتایا ہے کہ یہ جو پیشگوئی تھی، جیسے شروع میں جب یہ اس کا نزول ہوا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے اس کو ایک ہی وجود سمجھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ہی وجود سمجھا. اور پھر بعد میں مکتوبات احمد میں یہ باقاعدہ حوالہ ہے، ہم جگہ جگہ دے چکے ہیں کہ حضور نے یہ بتایا کہ الہاماً اللہ تعالیٰ نے میری یہ غلطی رفع کر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ غلطی رفع کر دی تو اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ کوئی بات کرنے کی. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلطی رفع کر دی ہے. اصل میں یہ پیشگوئی دو وجودوں کے بارے میں تھی. ایک وہ جو مہمان کے طور پہ آیا، آسمان سے آیا مہمانوں کی طرح اور چلا گیا، وہ بشیر اول تھے. اور باقی جو ہے پیشگوئی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ذکی غلام، وہی جو موعود ذکی غلام موعود مسیح ہے، ذکی غلام ہے، اس کے بارے میں تھی. مسلم موعود جس کو حضور اپنے الفاظ میں مسلم موعود کہتے رہے، کیونکہ مسلم موعود تو الہامی لفظ نہیں تھے. جیسے آپ کا سوال ہے کہ اس کے بعد کیا کوئی پیشگوئی ایسی نازل ہوئی کہ جس میں وہ لڑکے کے بارے میں ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں. جتنی بھی پیشگوئیاں اس کے بعد ہوتی رہیں جس میں ذکی غلام کے بار بار ذکر آتا رہا، انا نبشرک بغلام حلیم، یا مختلف اینڈ تک 6-7 نومبر 1907 تک یہ تسلسل جاری رہا، وہ اسی وجود کے بارے میں تھی جو ذکی غلام تھا. اور اسی وجہ سے وہ جو پیشگوئی اس کا تسلسل اس لیے ہوتا رہا کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور اس کی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ دیتا رہا کہ اس نے آئندہ پیدا ہونا ہے. یعنی کہ بشیر اول کی وفات کے بعد جو ہے یہ پیشگوئی جو ہے پہلے وجود کے بارے میں جس نے آپ کی ضروریت سے، آپ کی نسل سے پیدا ہونا تھا، یہ تخم سے وہ پوری ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو وجود ہے ذکی غلام وہ ابھی پیدا نہیں ہوتا. اچھا اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. آپ علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار پر لفظ محمود اور بشیر لکھا ہوا ہے، اور آپ اس کے بعد یہ اعلان کراتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اللہ نے خوشخبری دی ہے، اور اس پیدا ہونے والے بچے کا نام آپ بشیر الدین محمود رکھتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بشیر الدین محمود احمد ہی مسلم موعود کے مصداق تھے محض اس لیے کہ ان کا نام رکھا گیا؟ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جس کی وضاحت فرمائی تھی کہ یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہی مسلم موعود ہے یا کوئی اور ہے؟ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے کیا مولوی صاحب؟ جی دیکھیں، یہ جو نام ہیں بشیر اور محمود اور فضل، یہ سارے الہامی نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کشفاً
دیوار پہ لکھا دکھایا جیسے ابھی آپ نے فرمایا، تو حضور نے تفاول کے طور پر ان کے نام جو ہیں وہ رکھے، صرف انہی کے نہیں. اس کے بعد پھر اگر دیکھیں ایک اور بات میں آپ یہاں بتاتا ہوں کہ اگر خلیفۃ مسیح ثانی جو تھے جو کہتے ہیں کہ جی ہاں میں مسلم موعود ہوں، اگر وہ مسلم موعود ہوتے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جیسے کشفن دکھایا گیا اور ان کی پیدائش پہ انہوں نے صاف کہا کہ لڑکا تو پیدا ہو گیا ہے، میں نے اس کا نام محض تفاول کے طور پہ بشیر اور محمود رکھ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہی مسلم موعود ہے یا یہی وہ مولود مسعود ہے جس کا اصل میں ذکر ہے اس پیش گوئی میں. تو حضور نے تو صاف اس کا نفی کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں بتایا. ہاں یہ بھی وعدہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا اس کے بارے میں کہ یہ ہے بچہ یا کون سا تو میں فوراً بتاؤں گا، کامل انکشاف کے بعد میں بتا دوں گا. تو آخری عمر تک حضور کی آخری عمر تک حضور نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد ہے یہ مسلم موعود ہیں. اچھا پھر ایک اور بات اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اگر وہ مسلم موعود ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہوتا، اور ظاہر ہے پھر وہ بتاتے، انہوں نے وعدہ کیا تھا، یہ نہیں بتایا. اچھا چلیں یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی کسی وجہ سے نہیں بتایا، لیکن جب دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے بشیر احمد تو پھر اس کا نام تفاول کے طور پہ بشیر احمد، مطلب وہی الہامی نام رکھا جاتا ہے. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے بچوں میں کے نام محض تفاول کے طور پہ وہ رکھتے رہے. پھر تیسرا بچہ ہوا، پھر اس کا نام شریف احمد رکھا، پھر مبارک احمد رکھا. یہ سارے الہامی نام تھے. تو اس کا کسی کا نام رکھ دیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام محمد رکھ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو خوبیاں ہیں وہ بالکل اسی طرح اس وجود میں آ جائیں. تو یہ بات ہے، اور حضور نے کبھی اپنی آخری عمر تک نہیں کہا، صرف مبارک احمد کو کہا ہے، اور وہ بھی اپنے اجتہاد سے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی دیکھیں انہوں نے کہہ دیا اور وہ تو فوت ہو گیا، یہ ایک بہت بڑا الزام ہوگا. حضور نے قطعی طور پہ تریاق القلوب میں یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے، الہاماً بتایا ہے کہ مبارک احمد ہے، نہیں. انہوں نے اپنے اجتہاد سے بتایا کہ دیکھیں یہ چوتھے نمبر پہ پیدا ہوا ہے، اور یہ چوتھے ہفتے کے چوتھے دن پیدا ہوا ہے، اور دن کے چوتھے گھنٹے میں پیدا ہوا ہے، اور یہ خود چوتھے نمبر پہ ہے. تو حضور نے ایک اجتہاداً یہ بات کر دی، اس سے الہام کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں میں ایڈ کروں گا کہ پوچھوں گا کہ کیا یہ درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو تھے وہ ذکی غلام کو اپنی ہی جسمانی ضروریت میں ڈھونڈتے رہے، یعنی کہ اپنے ہی بچوں میں تلاش کرتے رہے؟ تو کیا اس کا ضروری پیدا ہونا، بچوں میں پیدا ہونا ضروری ہے اس پیشگوئی کے مطابق؟ اس سلسلے میں کوئی وضاحت کرے تو. حدیث میں آیا ہے کہ سلمان الفارسی کے بارے میں سلمان منا من اہل بیتی، ایسا کچھ ہے جی، یعنی دا سلمان از فرام us and from the Ahl Bayt. But Salman is not Salman al-Farsi radhiyallahu anhu is not actually from the Ahl Bayt physically. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has included him in the Ahlul Bayt. So to be a physical son, it is not necessary that to become a Muslim you should be from the physical son. Also about the son of Nuh alayhi salam, Allah says he is not from your Ahl. So it is not the physical relationships which makes one person Muslim or not. It is really the spiritual relationship. How good he is, how good his attitude is, how good his deeds are. You see, in the Holy Quran, Allah says that whatever good deeds you do, you will see it. So everybody is sent in this world as a test. Okay, so a person become greater in the sight of Allah. A person become greater based on his taqwa. In the Holy Quran also Allah says, "Inna akramakum indallahi atqakum."
in front of Allah सबसे ज़्यादा मुत्तकी कौन होता है? वो अकरम है. बिल्कुल. तो जिसके पास तकवा है वो फिजिकल सन नहीं होते भी फिजिकल सन हो सकता है, यानी स्पिरिचुअल हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. So this is the teaching of Islam, teaching of Holy Quran. So we should not look at the physical relationship. So we should look at the taqwa of the person. And if we study about the second Khalifa, it is mentioned in the Ilham Zakki Ghulam. What is the meaning of Zakki? Zakki means pure. Okay, but if we study the life history of second Khalifa, we can say that his attitude is not pure, because there are so many complaints about him. Okay, in the Holy Quran, Allah says, Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that did not I live among you for so many years? So about Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, it is mentioned is Al-Amin. So that name is given to him. But what is the name given to the second Khalifa? It is all against. Okay. And another question is that how the second Khalifa will become Muslim Maud, because Masih Salam died only 4 years before he became Khalifa, 6 years before. 6 years. Yeah, so within 6 years the Jamaat became corrupted. So what is the purpose of sending Masih Salam? So a community will not become corrupted within 6 years. So the second Khalifa to become Muslim Maud is against all kinds of norms. So we cannot accept his claim as a Muslim Maud. देखें, बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ एक बात नहीं है जो ये बात साबित करती है कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब इस पेशगोई के मिस्ताक नहीं थे। सबसे पहले आप देखें कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वो जो थी पेशगोई के अल्फाज ही ये बता रहे हैं कि वो इससे क्या मुराद है। देखें, अल्फाज हैं, तुझे बशारत हो कि एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की ग़ुलाम तुझे मिलेगा, वो लड़का तेरी ही तुख़म तेरी ज़ुर्रियत नस्ल होगा। अब ये बात तो क्लियर हो गई, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ही बता दिया कि इसमें 2 वजूदों की पेशगोई है। अगर हम कहें कि ये दोनों वजूद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत और नस्ल थे, तो फिर पेशगोई के अल्फाज ये होंगे, वो लड़के तेरे ही तुख़म से और तेरी ज़ुर्रियत नस्ल होगी। लेकिन ये अल्फाज नहीं हैं, अल्फाज हैं वो लड़का तेरी तुख़म से तेरी ज़ुर्रियत नस्ल होगा। यानी वो लड़का जो मेहमान के तौर पर आएगा, जो वजी और पाक है, वो तो तेरी ज़ुर्रियत नस्ल होगा। ज़की ग़ुलाम के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने बात खोल कर नहीं बयान की कि वो कौन होगा, कैसे होगा। इसलिए ये बात भी एक बात क्लियर कर देती है, वो पेशगोई के अल्फाज ही बता देते हैं कि इसमें एक लड़के के मुतल्लिक़ बताया गया है कि वो तुख़म और ज़ुर्रियत नस्ल से होगा। दूसरे लड़के के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुछ नहीं तशरीह की कि वो कैसे होगा। एक ये है। दूसरी ये है असल बात कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो ख़ुद ही मज़मून लिखा, तशीज़ुल अज़हान में वो छपा, और उसमें उन्होंने दलाइल कातिया से साबित किया कि वो जो मऊद लड़का जिसने पैदा होना था वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जिस्मानी औलाद नहीं था। और वो तशीज़ुल अज़हान में छपा। उस वक़्त हकीम नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले इमाम थे, उस वक़्त वो मौजूद थे और उनकी रज़ामंदी से वो छपा। फिर ये कि दूसरे जो अहबाब थे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के असहाब, वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी ये पढ़ा, तशीज़ुल अज़हान में छपा। किसी ने ये नहीं कहा कि मिर्ज़ा महमूद साहब आपने क्या लिख दिया, आप तो ख़ुद उसके मिस्ताक हैं। ये बात भी साबित करती है कि मिर्ज़ा महमूद साहब ख़ुद हज़रत हकीम नूरुद्दीन पहले जानशीन जो थे हज़रत मसीह मौऊद के, वो
اور تمام صحابہ جو تھے اس وقت موجود، ان میں یہ کنسنسس تھا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو وعدہ ہے یہ ان کی جسمانی اولاد میں سے نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک حوالہ ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے بتایا ہو کہ یہ مسلم موعود یہ ہے، بشیر الدین محمود مسلم موعود ہے۔ اس کے بعد پھر اور اس کی یہ ہے اس کی اس بات کا ثبوت، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 2 دفعہ لکھا اپنے مخالفین کو جو ان کو کہتے تھے کہ وعدہ تو تھا، کہاں پہ آپ کا لڑکا؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی لڑکے کے متعلق کوئی ایسا الہام مجھے نہیں بتایا، تم لوگوں پر لعنت ہے اگر وہ الہام نہ پیش کرو جس میں کسی خاص لڑکے کی تخصیص کی گئی ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم پر کھانا حرام ہے اگر تم وہ الہام پیش نہ کرو جس میں کسی لڑکے کی تخصیص کی۔ اچھا یہاں میں تحریریں دونوں جو ہیں 1894 کی تحریر ہے ایک، جی، اور دوسری 1897 کی تحریر ہے۔ اس وقت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب آپ حساب لگا لیں 8-9 سال کے تھے، حضور لعنتیں ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا یہاں میں تھوڑا سا جیسے طارق چوہان صاحب نے فرمایا کہ حضرت مسیح السلام کی وفات کے فوراً بعد خلیفہ صاحب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ایک مضمون لکھا، اب اس مضمون لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں تھوڑا سا اس کے پر ڈسکس بحث کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح السلام نے جب بشیر اول کو مسلم موعود کہا اور بشیر اول کی وفات ہوتی ہے تو ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے خلیفہ ثانی کے بارے میں آپ بڑے محتاط رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی جب اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا، آپ نے کوئی وہ نہیں کیا۔ اس کے بعد بشیر اول پیدا ہوتے تو آپ نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جی میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے الہام ہوا ہے، لیکن مسلم موعود نہیں کہا آپ نے۔ پھر شریف احمد کے بارے میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور پھر جب مرزا مبارک احمد پیدا ہوتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اس پیشگوئی کو چسپاں کر دیتے ہیں کہ دیکھو صاحبو آج جو ہے 4تھا مہینہ ہے، وہ دن آ گیا ہے، 4تھا گھنٹہ، اور دوشنبہ اس کا عقیقہ بھی ہو گیا ہے۔ اب وہ بچہ جب فوت ہو جاتا ہے تو 3 کو 4 کرنے والا، اب وہ جب بچہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو لوگ تھے جن میں یہ پیشگوئی کی تشہیر کی گئی تھی وہاں سے کیا کچھ نہیں آیا ہوگا۔ تو اس کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی تو ایک طوفان اٹھا ہوگا۔ اس طوفان کو دبانے کے لیے خلیفہ ثانی صاحب نے جو یہ مضمون لکھا تھا کہ صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ وجود تو آپ کی زندگی میں آپ کی جسمانی ضرورت میں پیدا نہیں ہوا۔ تو میں اسی چیز کو آگے بڑھاؤں گا قدیر صاحب سے کہ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یہ جو پیشگوئی شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں بے شمار فضل نام کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اخبار الفضل، مسجد فضل لندن، فضل عمر۔ تو یہ اس سلسلے میں تھوڑا سا یہ کیا اسی چیز کا پیش خیمہ ہے کہ وہ پیشن گوئی مسلم موعود کی طرف آنا چاہتے تھے؟ جی، اس پر کچھ تبصرہ کرنے سے پہلے میں عبد الرحمن صاحب نے جو بات کی تھی اس پر ایک علمی رنگ میں یا عقلی دلیل دیتا ہوں، اور اگر کوئی خلافت پرست اس کا جواب دے سکے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ دیکھیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ذکی غلام کو مسلم موعود کہا ہے۔ اب مسلم موعود لفظ خود بتاتا ہے کہ کوئی بڑا فساد برپا ہونا ہے اور اس کی اصلاح ہونی ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ 14 مارچ 1914 کو مرزا بشیر الدین محمود صاحب اقتدار میں آئے، اور ایگزیکٹ 28 دن کے بعد 12 اپریل 1914 کو انہوں نے آل انڈیا احمدیہ شورا بلائی۔ اس شورا کے ایجنڈا میں پہلا پوائنٹ ہی یہ تھا کہ یہ جو 150 علماء اکٹھے ہوئے ہیں یہ فیصلہ دیں کہ میں ہی مسلم موعود ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اب ان کا مسلم موعود کا اعلان کر دیا گیا اس میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت فساد کیا برپا تھا؟ کیا جماعت احمدیہ ساری گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی کہ جس کی اصلاح ان کو اس وقت کرنی پڑی؟ نمبر 2،
1914 سے لے کر 1944 تک وہ اتار چڑھاؤ رہا ان کا کہ میں معمور نہیں، میں یہ نہیں وہ نہیں، جو بھی ہوا 1944 میں آ کے انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ خدا نے مجھے خواب میں دکھا دیا کہ میں ہی جی وہ مسلم عہد ہوں. ٹھیک ہے جی، ہمیں نہیں پتہ دکھایا کہ نہیں دکھایا، لیکن عقلی لحاظ سے 30 سال تک تو وہ خود حاکم رہے ہیں. فساد کہاں برپا ہوا تھا؟ کس فساد کی اصلاح کرنے کی؟ جماعت میں کوئی فساد تھا تو وہ کون سا، وہ خود ان کا پیدا کردہ پھر ہوگا. تو آج تک تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ خود ہی بندہ فساد بھی پیدا کرے اور خود ہی اصلاح کے لیے بھی آئے. مذہبی تاریخ میں تو ایسا نہیں ہوتا. مذہبی تاریخ میں تو ہمیشہ فرعون پیدا ہوتے رہے ہیں اور موسیٰ اس فساد کو دور کرنے آتے رہے ہیں. تو دنیا میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. کہاں کا فساد انہوں نے دیکھا اور اس کی اصلاح کی؟ تو یہ اگر کوئی جماعت کا فرد اس پہ جواب دے سکے تو میں منتظر رہوں گا. تو میرا خیال ہے میں اس وقت تک کی بات لمبی ہو جائے گی تو یہاں پہ میں مولو صاحب کی طرف آؤں گا. میں یہ پوچھوں گا کہ جیسے قدیر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ وہ فساد جو پیدا ہی نہیں ہوا تو اصلاح کیسے ہوئی؟ اور اگر پیدا ہوا تھا تو کیا وہ حضرت مسیح علیہ السلام خود پیدا کر کے گئے تھے؟ کیا یہ نعوذ باللہ خاندان مسیح پیدا کرتا رہا؟ کیا یہ صحابہ پیدا کرتے رہے؟ اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ کون سے فساد پیدا جماعت احمدیہ میں کیے گئے یا ہوئے ہیں جن کی اصلاح کے لیے ایک مسلم عہد میں آنا تھا، اس کی ضرورت تھی؟ تو تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جی ڈاکٹر صاحب، بڑا عام سوال ہے یہ، کیونکہ جیسے کہ محترم عبدالقدیر صاحب نے بھی بتایا کہ 1914 میں ہی کون سا فساد پیدا ہو گیا تھا. ابھی تو حضور تھوڑے سال پہلے ہی اصلاح کر کے گئے، لوگوں کی عقائد کو درست کر کے گئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اب جس مسلم عہد کا دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک عقلی بات ہے اور ہر ذی شعور کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی مسئلے کا وعدہ تھا، کسی مسئلے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، ایک مامور من اللہ کا وعدہ کیا تھا، تو وہ مسئلے کیوں وعدہ کیا تھا؟ کیا وجہ تھی وعدہ کرنے کی؟ اگر ان لوگوں نے، جیسے کہ یہ نظام چل رہا تھا، اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے جو اصحاب تھے یا جو آگے سے ان کی نسلوں نے چلنا تھا، اور یا یہ جو امامت اور خلافت آپ کہہ لیں، اگر انہوں نے رشد و ہدایت پہ رہنا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ بگاڑ پیدا ہونا ہی ہونا تھا. وہ بگاڑ جو پیدا ہونا تھا اس کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھیجنا تھا. اب ہم اس وقت 100 سال بعد بیٹھے ہیں، 125 سال بعد بیٹھ کے ہم پیچھے نظر دوڑائیں، دیکھیں کہ کیا کیا بگاڑ پڑے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم تو یہاں لائن لگا دیں گے کہ دیکھیں عقائد کا ہی ستیہ ناش پھیر دیا انہوں نے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک الہام کو جاری کیا، کہ مطلب جاری کرنے سے مراد ہے کہ یہ عقائد لوگوں کے اندر زندہ کیے کہ اللہ تعالیٰ، وہ قرآن کریم نے زندہ کیے ہوئے ہیں، جو کہ انہوں نے اس کی تجدید کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامورین آئیں گے اور آتے رہیں گے. سب سے پہلے اس نظام نے اس کا گلا گھونٹ دیا کہ نہیں، اب تو ضرورت ہی نہیں کسی کی، ہم کافی ہیں، مطلب قیامت تک یہی چلے گی خلافت. پھر اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے جو احادیث پیش کی ان کو جھوٹا کہا، ان کو کاٹتے پھرے، ان کو اتنی احادیث کتابوں سے ہی نکال دی، جو ان کے رستے میں چیز ہے اس کو کتاب سے باہر کر دیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کرپشن، مطلب آپ علم میں کرپشن، مطلب بددیانتیاں، کانٹ چھانٹ، پھر کرتے 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 مالی بدعنوانیاں. ابھی دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، ابھی لیٹسٹ دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے. وہ نواز شریف کے پاس وہ 4 کمپنیاں تھیں، وہ لے ڈوبی اسے، کہاں سے کہاں وہ کرپشن میں چلا گیا. ان کے پاس ان کے خاندان اور ان کے بچوں اور ان کے خاندان کے نام کے اوپر، یہ خلیفوں اور ان کے اپنے ناموں کے اوپر، مطلب کہ 20-22 کے قریب کمپنیاں پکڑی گئی ہیں. وہ کیا ضرورت ہے آپ کو وہ فنڈز جو غریب احمدی دے رہا ہے جماعت کے حضرت مسیح علیہ السلام کے نام پر، اس کو آپ کو اپنے ناموں کے اوپر چھپانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟
بین الاقوامی لیول پہ ہماری ہر ملک میں کمپنیاں مطلب ایک جماعت جو ہے ایز اے نان رجسٹرڈ چیریٹیبل آرگنائزیشن کے طور پہ رجسٹرڈ ہے. اس میں آپ لاکھوں اربوں ڈالر رکھ سکتے ہیں. آپ اس کو جسٹیفائی کریں کہ یہ ہمارے چندے ہیں, یہ لیجیٹیمیٹ لوگوں کے ڈونیشنز ہیں, اور ان کو استعمال کریں. آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی, مطلب یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں لے رہا ہوں. یہ اگر اس ٹاپک پہ بولنے لگ گئے تو یہاں گھنٹوں بھی کم ہو جائیں گے. لیکن کرپشن ہے, اتنی کرپشن کی ہے, احادیث کو کاٹا, مسیح موعود علیہ السلام کے حاشیوں کو خراب کیا, کوئی ایک چیز چھوڑی نہیں ہے. ہر ایمان کو بالکل بدل کے رکھ دیا. وہیں ہمیں لا گئے پھر ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا. جب کوئی آئے گا ہی نہیں تو پھر ہو گئے نا ہم لوگ بھی اسی طرح. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو مشن تھا, جو اتنی محنت کی انہوں نے, دو مین جو کام کیے, دیکھیں اس میں ایک جو بڑا کام یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مجددین معمورین آتے رہیں گے, اور جب بھی آئیں ان کو مانو. پھر کہہ کے بھی ہے میرے بعد ایک مسیح نے آنا ہے, اس کو ضرور ماننا. وہی مسلم موعود تھا. انہوں نے سارے کا سارا اس کے اوپر پانی پھیر کے تو اس کو ختم کر دیا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ یہاں پر نا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مسلم موعود مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا, تو وہ کس کی اصلاح کے لیے آیا تھا؟ وہ کیا کرپشن نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود السلام نے کی تھی یا ان کے صحابہ نے کی تھی؟ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکی غلام کو مسلم موعود کا نام دیا, اور وہ اس ذکی غلام کو اپنے بیٹوں میں ڈھونڈتے رہے, تو وہ کیوں ڈھونڈتے رہے؟ پھر اگر کرپشن نہیں تھی, انہوں نے بھی نہیں کی, صحابہ نے بھی نہیں کی, تو مسیح موعود علیہ السلام کیوں ڈھونڈتے رہے یا اپنے نسل میں کیوں ڈھونڈتے رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پیشگوئی مسلم موعود کا جو انٹروڈکٹری پارٹ ہے, شروع کا آپ پڑھتے ہیں, تو وہاں آپ دیکھیں وہ وہاں پہ یہ جیسے یہاں سارے بڑے بڑی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اے مظفر تجھ پر سلام, خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہ ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں, وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں, تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ ان پر ظاہر ہو, تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے, تا باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے, تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں, جو چاہتا ہوں کرتا ہوں, اور وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں, اور تا انہیں جو زندگی کے جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. اب کوئی بھی مسلم جب دنیا میں آتا ہے, یہی تو اس کے مقاصد ہوتے ہیں, تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مقاصد تو مسلم موعود کو دے دیے, تو آپ کو تو باندھ دیا مسلم موعود کے, اور ساتھ فرما دیا وہ جو آیت ہے فتح اسلام کی ہے, کیا لیظہر الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, وہ حضرت مسیح موعود اسلام پر نازل ہو رہی ہے, بار بار ہو رہی ہے. تو اب آپ کرتے کیا؟ آپ ظاہر فتح اسلام آپ کے ہاتھ میں ہونا تھا, یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی شروع میں, تو آپ اب اس کا انتظار کرنے لگے اس مسلم موعود کا کہ یہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہوتے ہوئے مجھے فتح دے دے گا. یہ وجہ تھی. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجود کا فتح و ظفر کے کلید کہا ہے, تو وہ اس چابی کو تلاش کرتے, وہ کب آئے یہ کام ہو. میں محترم عبدالرحمان صاحب سے سوال کروں کہ پیشوی مسلم موعود میں بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جماعت کا جو نظام ہے بہت خراب ہو جائے گا, کرپٹ ہو جائے گا, اسیری ہو جائے گی. اور یہ اسیر جس کا ذکر پیشگوئی کے اندر بھی ہے, جس کی رہائی کا ذکر ہے کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے احمدیوں سے بڑا اسیر کوئی بھی نہیں دنیا میں. اس پر آپ تو تھوڑا روشنی ڈالیے کہ جماعت پہ جو پکڑ دکڑ کا نظام ہے, اور وہ نظام جو ہے کس طرح جو ہے آنے والے مسلم موعود کی کے وجود بابرکت وجود آنے کا موجب بنا ہے, تاکہ وہ اس نظام کو جو ہے احمدیوں کو آزاد دلائیں. آپ خود بھی اس نظام کے ہاتھوں کافی تنگ رہے ہیں, تو اپنی ذاتی مشاہدات کی روشنی میں کچھ عرض کریں. When the fourth Khalifa came to England from Pakistan, okay, and he gave a very good khutbah at that time, that nobody has any right to change the belief of a person, to use any kind of force. Everybody is free to profess freedom of conscience. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has done the biggest jihad in this issue. Okay, so see what is his feeling when he got expelled. I mean, from Pakistan.
And now see the Jamaat is doing the same thing to his followers, to his members. So how, the Jamaat members or who follow the Khalifa, even the Khalifa should think about it. You see, what was the feeling of the fourth Khalifa, okay, when he came running from Pakistan, and what was his feelings, and what the khutbah says, and how the present Khalifa or the fourth Khalifa himself started doing it the same thing. So it is a contradiction of their belief, or is a contradiction what they say and what they practice. In the Holy Quran, Allah says, "Lakum dinukum waliya din." For you, your religion; for me, my religion. La ikraha fid din. There is no compulsion in the religion, and everybody is free to profess their faith. And fourth Khalifa clearly says that everybody has the right to profess and to practice and to call other people to his faith. And another thing, the Ahmadiyya Khilafat is now, the main headquarters is now in London. What is the belief of Ahmadiyya Jamaat? The Jesus Christ has died and he is not going to come back. Okay, and see, the British government gives all freedom, okay, to propagate or to practice the belief of the Christians. Every freedom is given. Otherwise, the Jamaat cannot survive there. So, in the Holy Quran, Allah says, "Hal jazaul ihsan illa al ihsan." Okay, ihsan ka jaza ihsan hi hota hai. So, when other people is showing you this kind of ihsan, kindness, how you can do such a bad practice, opposite? With your own people. With your own people. The believers of Holy Prophet. Yeah, the believers. Okay. And when you persecute believers, Allah has given very grave warning in the Holy Quran. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Okay, that means if you persecute the believing woman and the believing man and believing woman, and if you don't repent, then you have the punishment of hell and burning fire. You see, a mu'min, a believer, and when he says that he is a divine Khalifa, how he can do such a heinous crimes to his, to his members? Okay. And see, when others are doing harm to us, the Muslims do harm to Ahmadis, okay, we raise our voice, see what is happening. And when you do the same thing to your own people, where is your brain has gone? How you can think it like this? How you can justify? Yeah, how you can justify your actions? So, I don't know, they have lost their brain completely. Right. अच्छा, थोड़ा सा जी कदीर साहब आप कुछ मैं एक छोटा सा और कमेंट देना चाहता हूँ। मंसूर साहब ने ये पेशगोई मुस्लिम मौद का एक इब्तदाई हिस्सा पढ़ा कि एक खुली निशानी मिले और मुजरिमों की राह ज़ाहिर हो जाए। मैं इसको इस तरह भी देखता हूँ, मसलन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल जो आखिरी ज़माना में ज़ाहिर होगा उसके माथे पर काफिर लिखा होगा और इतना वाज़े होगा कि अनपढ़ बंदा भी उसको पढ़ लेगा। ये हदीस मौजूद है। अच्छा, अब देखना चाहिए कि वो कौन है। मैं कहता हूँ कि ये मौजूदा जमात है। इसकी वजह ये है कि दज्जल खुद बता रहा है फरेब करने वाले लोग अब देखें, नाम अल्लाह का लेते हैं और अल्लाह की हस्ती की एक ही दलील है कती कि वो अपने बंदे से कलाम करता है, इल्हाम करता है, अपनी हस्ती का सबूत देता है। तो ये कहते हैं रूहुल कुदस उतरने का दरवाज़ा ही बंद हो गया, अल्लाह इल्हाम ही नहीं करेगा जनाब, हमारी कमेटी है, ये हम ही हैं, हम खुद ही अल्लाह बने हुए हैं। तो ये बड़ी मैं खुली निशानी इसको इस वजह से कहता हूँ कि यहूद जितने मर्ज़ी बिगड़ गए हैं,
آج بھی ایک اسی عیسیٰ کے آنے کے منتظر ہیں کہ جو آسمانی روح اپنے اندر رکھتا ہوگا. ایک امید ہے ان کو. ان کے میں نے کل بتایا تھا کہ ربی قدوری بھی غیب سے خبر پا کے اس نے صاف لکھا ہے کہ خدا نے مجھے الہاماً بتایا ہے کہ عیسیٰ کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے. انہی یہود کے اندر ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے. عیسائی دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, آسمان سے نازل ہونا ہے, تو پھر ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور بہار آ جائے گی. مسلمان بھی اسی عیسیٰ کے آنے کے منتظر ہیں کہ وہ آئے گا جناب, اس نے تو ساری دنیا میں اسلام کو پھیلا دینا ہے. ہندو بھی اوتار کا انتظار کر رہی ہیں, ساری مذہبی قومیں انتظار کر رہی ہیں. جس کو انتظار نہیں وہ یہ جماعتی ہیں, جماعت احمدیہ. کب کسی نے نہیں آنا. یہ ہے سب سے بڑی کھلی نشانی ان کی. ایک کھلی نشانی ملے گی اور مجرموں کی رات ہر کوئی آج دیکھ سکتا ہے. جناب یہ تو مانتے ہی کوئی نہیں کہ خدا نے کسی کو بھیجنا ہے, تو یہ کھلی نشانی ہے ان کی. اچھا تھوڑا سا میں مختصر صرف اس میں دیکھیں نا, یہ جو پیش گوئی ہے کہ کہاں پہ پہلے ایسا ہی مجرموں کی. اچھا, یہ پیش گوئی ایسی عظیم الشان پیش گوئی, اس میں سارے سوالوں کا جواب ہے. کچھ ڈسکشن ابھی ساری ہوئی ہے, تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہا گیا ہے نا کہ وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں, اور جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں. اچھا, قبروں میں دبے پڑے کیسے ہیں؟ اس وقت آپ دیکھیں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے ان کو مباہلہ کا چیلنج دیا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم دعا کر کے کہتے ہیں کہ جو کاذب ہے اور صادق اس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. تو یہ تو ان کے لیے بڑا آسان ہونا چاہیے تھا, ان کو تو بھاگ کے اس کی طرف آنا چاہیے تھا, لیکن قبروں میں دبے پڑے ہیں, ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا. اچھا, آگے آپ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. قبروں میں دبے پڑے ہیں, دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر. کلام اللہ کا مرتبہ کیسے ظاہر ہوگا؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرما رہا ہے کہ نبیین کا سلسلہ ہے مومنین میں. سورہ فاتحہ میں ہے, انعامات کا ذکر ہے, لیکن یہ کلام اللہ کو انکار کر رہے ہیں, کہتے ہیں کسی نبی شبی نے نہیں آنا, سارے ختم ہو گئے. اس کے بعد پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ حق اپنے تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں, جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول مصطفیٰ کو انکار کو اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مجددین میں یہ خوشخبری اپنی امت کو پیش کی کہ ہر صدی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجدد آئے گا, دین کو نئے سرے سے تازہ کر دے گا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دین کی حقانیت اور دین کے زندہ ہونے کی نشانی ہے کہ ہر صدی میں مجدد آتا ہے. تو ان کے خلفاء کیا کہہ رہے ہیں؟ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں, مجدد کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ جو انتخابی خلیفہ ہے اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کی بھی تکذیب کرنے والے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کرنے والے ہیں, اور حضرت مسیح موعود کی تعلیم کی بھی تکذیب کرنے والے ہیں. اچھا, ہم اب اپنے پروگرام کے اختتامی حصے کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم اگلے اجلاس سے کارروائی کا آغاز کریں. جیسے کہ قدیر صاحب نے بہت اچھی بات کہی, آپ نے فرمایا کہ اس وقت دنیا کی تمام قومیں جو ہیں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ایک مسیحا کا انتظار کر رہی ہیں, اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جس قوم کو پیشگوئی مسلم موت یعنی پیشگوئی عیسیٰ ابن مریم دی گئی ہے, وہ اسے صندوق میں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کی طرف کسی نے نہیں آنا. تو میں آخری محترم عبدالرحمان صاحب سے شروع کروں گا. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں اپنے دوستوں احباب کو, اور دوسرے لوگ جو اس سفر میں ابھی تلاش کے میں ہیں, آپ انہیں کیا پیغام دیں گے مختصر؟ ہم سورہ فاتحہ میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے خدا ہمیں سیدھے راستہ دکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ ہر وقت مختلف ہوتا ہے, ہر وقت مختلف نہیں ہوتا, تو پھر یہ دعا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم سارے دعا کرتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں بس یہی دعا
हमें सिखाया गया है। ये सबसे बड़ा अहम दुआ है। तो जब भी हम किसी मुजद्दिद का या किसी मामूर का आवाज़ सुनते हैं, हम वो उसका आवाज़, उसका जो भी क्लेम है वो स्टडी करना चाहिए। तो उसके सामने हम मुंह मोड़ना या उनको नेगलेक्ट करना, ये किसी मोमिन का ड्यूटी नहीं है। तो समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए वो क्या कहता है, सच कहता है या झूठ कहता है। तो किसी को आँख बंद करना, उस पर ईमान रखना, ये मोमिन का शान नहीं है। तो जब भी हम नया आवाज़ सुनते हैं, उसको पढ़कर, सोचकर, समझकर एक्सेप्ट करना, कबूल करना, ये सारे मोमिन का जिम्मेदारी है। खुदा से मदद मांगना, खुदा से मदद मांगना। हाँ, खुदा से मदद मांगना। तो इसलिए खुदा ने हमें पैदा किया है। तो अल्लाह ताला हमने ये दुआ सिखाई। हम 5 वक्त नमाज में ये दुआ पढ़ते हैं, और जब हमको आवाज़ मिलते हैं तो हम उसके सामने मुंह मोड़ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। सैयद साहब, आप थोड़ा सा कोई नसीहत, कोई पैगाम जी डॉक्टर साहब, जैसे कि बड़ी अच्छी बात की है अब्दुर्रहमान साहब, हमारे भाई हैं, इंडिया से तशरीफ़ लाए। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जब भी आप कोई किसी की आवाज़ सुनते हैं जो ये कहता है कि मैं खुदा ताला की तरफ से हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसकी आवाज़ को सुन के उसके ऊपर जो आपको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है उसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करके दलाइल से उसके दावे को भी परखें, उसको देखें, और जब ये आप अपनी जितनी ताकत है वो इस्तेमाल कर लें और अपनी पूरी कोशिश कर लें, उसके साथ साथ खुदा ताला से मदद मांगना कि ऐ अल्लाह तू जानता है, हमारी तो अक्ल महदूद है, तू जानता है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसे नहीं हम करेंगे, तो अगर हमारे बड़े ऐसे ना करते तो आज हम यहाँ ना बैठे होते, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इनकार कर बैठते। तो मैं यही अपने अहमदी भी और जो गैर अहमदी भाई हैं हमारे, ये सारे हमारे भाई मुसलमान भाई हैं, कलमा गो हैं, मैं उनको यही दरख्वास्त करूँगा आपके इस प्रोग्राम की वसातत से, इस सीटिंग की वसातत से, कि आप गौर करें कहाँ खड़े हैं। और ख़ास तौर पे अहमदी जो लोग हैं, इनको तो पता है कि एक मसीह ने आना है, अब कैसे आंखें बंद कर लोगे। तो इस पे गौर करें। हज़रत अब्दुल गफ़ार साहब के जो क्लेम है उसके ऊपर बड़े ध्यान से, गौर से और खुदा ताला से मदद मांग कर इस पे गौर करें। अल्लाह ताला ज़रूर आपका मददगार होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मंसूर साहब, आपका क्या पैगाम है? जी, मैं इस सिलसिले में यही अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी आपको कोई नया पैगाम मिले, कोई मदई पैदा हो, कोई अच्छी बात मिले, तो अपना खाली ज़हन होकर उस पर गौर व फ़िक्र करें। और अल्लाह ताला ने हमें वैसे भी देखें तो कुरान मजीद, अहादीस और हज़रत हकम मौऊद अलैहिस्सलाम के हम मानने वाले हैं। तो कोई भी नया पैगाम हमें मिलता है, कोई मदई पैदा होता है, तो हमें चाहिए कि हम उस पैगाम को कुरान मजीद और अहादीस और हज़रत हकम मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम की रोशनी में देखें, और अगर वो उस पर पूरा उतरता है पैगाम तो उस पर ईमान लाएं, और अगर वो उस तालीम के ख़िलाफ़ है तो उसको रद्द कर दें। तो ये बिल्कुल सीधा और साफ जी। तारिक चौहान साहब जी, मैं समझता हूँ कि जमात अहमदिया ये जो खिलाफत परस्त है, इसमें सबसे बदबख्त निज़ाम जो इन्होंने जारी किया है ना, ये मुल्लायत है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुल्लायत के बेखनी करने के लिए तशरीफ़ लाए, इन्होंने उसी मुल्लायत को दोबारा जारी कर दिया, मुरब्बियों का निज़ाम कर दिया। और हर अहमदी अब ये समझता है कि मुझे तो दीन का इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जाके मुरब्बी से पूछ लूँगा। और ये मौलवियों के हाथ में एक खिलौना बन चुके हैं। तो मेरा पैगाम ये है कि मेरे प्यारे अहमदी मासूम भाइयों, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें कि कुरान हज़रत मसीह मौऊद की तालीम को ख़ुद पढ़ो, इन मौलवियों का पीछा छोड़ो और हज़रत मसीह मौऊद की तालीम को ख़ुद पढ़ो। तुम्हें पता चल जाएगा कि हज़रत मसीह मौऊद की तालीम के मुताबिक वो जो पेशगोई थी कि जिसने आना था वो आ चुका है, और उसको परखो हज़रत मसीह मौऊद की तालीम से। मौलवियों के पीछे लग के ना अपना आक़िबत ख़राब करो।
جی محترم عبدالقدیر صاحب آپ کی طرف سے. جی میرا جماعت احمدیہ کے افراد کے لیے ایک پیغام ہے کہ پیش گوئی کو غور سے پڑھیں اور اس میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں کہ وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. یہاں پر جماعت احمدیہ کے افراد یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اعظم مسیح علیہ وسلم کو مانتے ہیں, تو ہمیں تو ایسی کوئی غلطی نہیں ہے. نہیں ہے, ان کو اپنی غلطی کا احساس تک بھی نہیں کہ یہ کس گمراہی میں جا چکے ہیں, کیونکہ خدا ہمیشہ زندہ نشانوں کے ساتھ اپنی ہستی منواتا ہے. اور جس نظام میں یہ اب ہیں وہاں پہ تو خدا کوئی تازہ نشان دکھا ہی نہیں سکتا. وہ تو محمودی خلافتی ٹیم دکھاتی ہے, وہ خدا کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کسی کو روح القدس سے کھڑا نہیں کرے گا. تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے. یہ ایسی گمراہی ہے جیسے مسلمان فرقے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں کہیں کہ جی ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں, مصیبت تو آپ نے ڈالی ہوئی ہے. نہیں, حضرت مسیح علیہ السلام ایک زندہ تازہ نشان تھے خدا تعالیٰ کی قدرت کا, اور آج بھی اسی زمانے میں یہ ہے. میں ہمیشہ ایک ٹرم, کیونکہ اب نئی چیزیں آ رہی ہیں تو نئی ٹرم بنتی ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ ایک محمودی خدا کو مانتے ہیں, اس خدا کو نہیں مانتے جس کا ہمیشہ خدا کے مامورین تصور پیش کرتے آئے ہیں اور اس کے نشانات دکھلاتے رہے ہیں. محمودی خدا تو اس قسم کا خدا ہے. ایک عام ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیمار بھی ہو جائے نا تو وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے تو وہ لیٹ جاتا ہے اور بستر پہ لیٹے ہوئے اپنے ماں باپ یا بیوی بچوں کو آواز دیتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے, دوائی چاہیے, یہ آپ کا خدا کی تو حالت یہ ہے کہ وہ بول بھی نہیں سکتا, آواز بھی نہیں دے سکتا, تو وہ تو خود کوما میں پڑا ہوا ایک خدا ہے. تو آپ اس ایسے خدا کو چھوڑ دیں, اس خدا کی طرف آئیں جو زندہ خدا ہے, جو تازہ نشان دکھاتا ہے اور اپنی قدرت کو منواتا ہے. تو میری یہی ان سے میرا میسیج ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور قرآن کو پڑھیں اور خود غور کر کے سچائی کو پانے کی کوشش کریں اور اس زندہ خدا کو ڈھونڈیں. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں, اور میرا بھی پیغام یہی ہے تمام احمدی حضرات کو کہ خدا را اس پیشگوئی مسلم موت کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کے الفاظ پر غور کریں. اگر آپ اگلے آنے والے کے دعوے کے اوپر نہیں آنا چاہتے, عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے دعوے کو نہیں پڑھنا چاہتے, تو کم از کم جس کو مانا ہوا ہے اس کے دعوے کو تو پرکھ لیں. جزاک اللہ.